اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فإنہ منی الا من اغترف غرفة بیدہ صلوات قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، جعفری سنٹر اٹلانٹا جارجیا میں آج کی مجلس عزا کا عنوان سخن قرار دیا ہے امتیازات علمدار کربلا۔ آج کی ساری مجلس ہم سرکار غازی کے بارے میں پڑھیں گے، اور آج ہم وہ امتیازات گنوائیں گے جو ابو الفضل کے علاوہ کسی نبی کو بھی نہیں ملے، کسی امام کو بھی نہیں ملے۔ یہ مخصوص ہیں ام البنین کے لال کے ساتھ۔ پہلا امتیاز ابو الفضل کا یہ ہے کہ اگر کسی خاندان میں کچھ لوگ بدصورت ہوں، کچھ خوبصورت ہوں، تو ان میں امتیازی نشان ڈرا کیا جا سکتا ہے کہ اس خاندان میں کچھ بدصورت ہیں، کچھ خوبصورت ہیں۔ جس خاندان میں ہر ایک نور کا مجسمہ تھا، اس خاندان میں قمر بنی ہاشم کہلایا۔ عباس قمر بانی ہاشم، ان کے علاوہ کوئی نہیں گزرا۔ اندازہ اب یہاں سے لگا لیں کہ یہ کتنے خوبصورت ہوں گے کہ جو بنی ہاشم سارے حسن میں معراج پہ فائز تھے، ان سب سے زیادہ حسن ان کا سمجھ میں آتا تھا۔ قمر بنی ہاشم، یہ پہلا امتیاز ہے۔ ذرا جوانوں، ماشاءاللہ دور دور سے آپ آئے ہیں، تو آج اس مجلس سے آپ وہ لے کے جائیں کہ عمر بھر یاد رہے۔ آج کی شام، وہ کہتے ہیں نا کہ آج کی شام فلاں شاعر کے نام، آج کی شام ابو الفضل کے نام، سرکار غازی کے نام۔ یہ گنتے آنا ہے۔ نمبر 1،
قمر بنی ہاشم، یہ امتیاز کسی اور کو نہیں ملا، یہ صرف ان کا ہے۔ دوسرا امتیاز، انبیاء جتنے آئے، ائمہ جتنے آئے، اولیاء جتنے آئے، اوصیاء جتنے آئے، اتقیاء جتنے آئے، عباد اللہ المخلصین جتنے آئے، سب کا ترہ امتیاز تھا وفا۔ معیار نجات ہے وفا۔ اگر کوئی ساری زندگی اچھا رہے اور آخر میں وفا نہ کرے تو وہ نجات نہیں پا سکتا۔ تو وفا ذریعہ نجات ہے، وفا ذریعہ بہشت ہے، وفا انبیاء ائمہ کا ترہ امتیاز ہے۔ کائنات میں اگر کوئی ملکہ وفا ہے تو عباس کی ماں، شہنشاہ وفا ہے تو ابو الفضل العباس۔ ماشاءاللہ۔ تیسرا امتیاز سرکار ابو الفضل کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو فلیگ دیا گیا اللہ کی طرف سے وہ آدم کو دیا گیا۔ کوئی نبی فلیگ کے بغیر نہیں آیا، ہر نبی کو اسلام کا پرچم دیا اللہ کی ذات نے، ہر امام کے پاس بھی پرچم رہا، سب کے پاس پرچم تھا، ہدایت کا پرچم ہر معصوم کے ہاتھ میں رہا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ علمدار کائنات میں صرف ایک ہے۔ علمدار صرف ایک ہے۔ ادھر آپ علمدار کہیں نہ آدم مراد ہے، نہ نوح مراد ہے، نہ شیس مراد ہے، نہ حابیل مراد ہیں، نہ ابراہیم مراد ہیں، نہ اسحاق ہیں، نہ اسماعیل ہیں، نہ یعقوب ہیں، نہ یوسف ہیں، نہ الیاس ہیں، نہ یحییٰ ہیں، نہ زکریا ہیں، نہ موسیٰ ہیں، نہ عیسیٰ ہیں۔ علمدار نہ محمد سمجھے جاتے ہیں، نہ علی، نہ حسن، نہ فاطمہ، علمدار سمجھے جاتے ہیں تو صرف عباس۔ اور اگر جملے کی قدر کرو تو ہمارے جو آخری آئیں گے نا، آخری پرچم وہ بھی لائیں گے، ہوگا عباس کا۔ تو یہ سرکار غازی کے امتیازات میں آپ کی خدمت میں گنوا رہا ہوں۔ اچھا، ایک امتیاز چوتھا اور سن لیجئے، دیکھیے گنتے آئیں ذرا تاکہ یاد میں رہے، حافظے میں رہے۔ ویسے تو آج اتنے آئیں گے کہ شاید گننے یاد ہی نہ رہے، مگر جہاں تک گن سکتے ہیں وہاں تک گنے۔ چوتھا امتیاز سرکار غازی کا یہ ہے کہ آپ کسی بھی معصوم کے نام کی پکائیں، وہ ہوتی ہے نیاز۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، یوفون بالنذر، قرآن میں بھی ذکر ہے کہ نظر تو ہوتی ہے۔ رب انی نظرت ما لک فی بطنی محررا، مریم کی ماں نظر کر رہی تھی، نظر تو حابیل نے بھی کی تھی۔ تو نظر تو ہوتی ہے، البتہ ابلیسیوں میں نہیں ہوتی، ادھر رواج نہیں ہے نا۔ نظر تو ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ حکم قرآن ہے، یہ حکم الہی ہے، قرآن بھرا ہوا ہے نظر سے۔ تو ایک بات سمجھ لیں، ہر معصوم کے نام کی نظر ہے، جس کو ہم اپنی بر صغیر کی زبان میں کہتے ہیں نیاز۔ نیاز جو کہتے ہیں نیاز حسین، نیاز مولا، نیاز مولا کائنات، کبھی لنگر کہہ دیتے ہیں، لنگر مولا کائنات۔ ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ یہ آپ کے ہاں ہی ہیں لنگر۔ میں نے کہا بھکاریوں کیا نہیں ہوتے؟ تو سب کے ہاں ہوتی ہے،
نیاز آپ نہیں پکاتے، 14 معصومین کی نیاز ہے، 55 پاک کی نیاز ہے، یہ 72 کی نیاز ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سب کی کہتے ہیں۔ ایمان سے بتائیے آج تک کسی نے عباس کی نیاز پکائی ہے؟ عباس کی ہے حاضری، سب کی نیاز ہے، عباس کی حاضری ہے۔ کیوں؟ سب چلے گئے، کچھ شہید، کچھ وفات پا گئے، عباس آج بھی غازی ہے۔ جو مر کے بھی غازی ہو اسے عباس کہتے ہیں، تو جب غازی ہے تو حاضر ہے نا، حاضر کی حاضری ہوگی نا، نیاز تو نہیں ہوگی۔ اور سرکار غازی کیونکہ حسین ابن علی کی خدمت میں اتنے حاضر رہے، سمجھنا یہ اٹینڈنس کی بات ہو رہی ہے، حاضری، اٹینڈنس والی حاضری، اتنے حاضر رہے کہ اب سرکار سید الشہداء نے نواز دیا، ہم سب کی ہوگی نیاز، کیونکہ تم ہماری بارگاہ میں ہمیشہ حاضر ہو، تمہیں اللہ اجازت دے گا جو حاضری پکائے عباس کی، عباس حاضر ہو۔ کوئی سمجھے ابو الفضل کو؟ ابو الفضل کس ہستی کا نام ہے؟ اچھا ایک بات اور سن لیں کہ بی بی فاطمہ نے 2 کو مانگا ہے، صرف 2 چیزیں مانگی ہیں، 2 کو مانگا ہے۔ قدر کرو گے جملے کی؟ ایک عباس کو، ایک آپ کو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ ہلی نے ایک مرتبہ سوچا کہ میرا علم زیادہ ہے یا عباس کا، صرف سوچا۔ اگر آپ سوچ میں رکھیں وربلی نہ لائیں تو جرم نہیں بنتا، توجہ رہے، صرف سوچا ذہن میں، رات کو سوئے مولا علی خواب میں ملے، مولا نے کہا تمہیں بڑا زن ہے نا، بہت تمہیں فخر ہے نا اپنے علم پر، تو سنو تمہارا سارا علم ظنیات میں مبنی ہے، عباس کا سارا علم یقینیات میں مبنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہارا کوئی استاد معصوم نہیں، عباس کا کوئی استاد غیر معصوم نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ سرکار غازی ہمارے مولانا مرزا مفضل علی صاحب بھی تشریف فرما ہے، یہ قم کے افاضل میں سے ہیں، اور ہمارے علی میاں بھی تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات عالیہ میں بھی اضافہ کرے۔ علی صفدر سلمہ بہترین نوحہ خان ہیں، مرثیہ خان ہیں، اللہ ان دونوں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ماشاءاللہ اس وقت سرکار غازی کے مرید اور کنیزیں بالکل اس موڈ میں ہیں کہ آج سرکار غازی ہی پہ مجلس پوری سنی جائے، تو میں پھر زیادہ انتظار نہ کراؤں۔ آج میں ایک جملہ یہ بھی عرض کر دوں کہ جو حیثیت، اس جملے کی قدر کریں، ایک خصوصیت اور دے رہا ہوں، ایک امتیاز اور دے رہا ہوں۔ ایک کتاب ہے الخصائص العباسیہ، یہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ میں اس کتاب سے متاثر ہو کے یہ ٹاپک پڑھ رہا ہوں۔ اس میں انہوں نے سرکار غازی کے امتیازات لکھے ہیں کہ جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں۔ ابھی بلکہ اس سال تو مجھے اللہ نے یہ بھی توفیق دی کہ میں نے نیچے بیسمنٹ میں جا کے ایک مجلس پڑھی ہے سرکار غازی کی۔ میرے ایک شاگرد ہیں، آپ کے انڈیا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے مہربانی کی تھی، انہوں نے کھلوا دیا، تو بالکل نیچے، اور خدا کی قسم اگر آپ وہ منظر نہ دیکھیں آپ عباس کو سمجھ نہیں سکتے۔
اگر سرکار غازی کی کچی قبر کو نہ دیکھے کہ جس کے ارد گرد پانی طواف کر رہا ہے، مٹی کھلتی نہیں، کوئی وہاں پر سسٹم نہیں ہے پانی کو صاف کرنے کا، یہ کیا چیز ہے کہ کچی قبر کے اراؤنڈ کر رہا ہے پانی طواف، کسی اور کی قبر کے اراؤنڈ کیوں نہیں؟ کسی اور نہ یہ پتا چلا پانی آتا کہاں سے ہے، نہ آج تک مہندس انجینئر یہ سمجھ سکے مٹی کھلتی کیوں نہیں ہے، پانی کا رنگ کیوں نہیں بدلتا۔ تو میں ایک بات سمجھا دوں، پانی آتا کہاں سے ہے؟ پانی ہے شرمندہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ جو طواف کر رہا ہے یہ شرمندگی کا طواف ہے، اور آپ میئر کر لیجئے گا، ناپ لیجئے گا، 378 میٹر ہے سرکار غازی کی قبر سے لے کر قبر حسین، اور 378 ہی میٹر ہے صفا سے لے کر مروہ۔ وہ منا کی سائی ہے، یہ کربلا کی سائی ہے۔ یا علی، یا علی، مولا سلامت رکھے آپ۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ سرکار غازی کے کیا امتیازات ہیں، جو یہ امتیاز بھی سن لیجئے۔ ما کان اشبہ حیدر من العباس۔ کائنات میں، یہ سن کے آپ حیران ہوں گے، 18 بیٹے تھے مولا علی کے، 18 میں سے جو ہو بہو علی تھے وہ عباس تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ کربلا کی جنگ، کربلا کی جنگ پنجتن پاک نے لڑی ہے، تو پھر آپ کو یوں کہنا ہوگا کہ حضور موجود تھے اکبر کی شکل میں، علی موجود تھے عباس کی شکل میں، فاطمہ موجود تھی زینب کی شکل میں، حسن موجود تھے قاسم کی شکل میں۔ مولا سلامت رکھے آپ، مولا آباد و شاد رکھے۔ ابو الفضل سے زیادہ کوئی شبیہ حیدر نہیں گزرا۔ جو حیثیت تھی مولا علی کی رسول کی بابت، وہی حیثیت تھی عباس کی حسین کے سامنے۔ مگر میں ذرا سا فرق عرض کروں گا۔ ایک شب میں صفین کے میدان میں مولا علی کو ضرورت پڑی کہ حملہ ہے بہت بڑا، میرے اصحاب ذرا جواب دینا۔ 12,000 فوجی مولا علی کے نکلے، انہوں نے ہیومن چین بنائی تاکہ غریب شام کی فوجیں ادھر آ نہ سکیں۔ ہیومن چین بنائی حیدر کرار کے حکم پر۔ یہ شجاعت تھی حیدر کی۔ ادھر فوج زیادہ سے زیادہ لکھا ہے 30,000 تھی۔ 30,000 کی فوج کو 12,000 کے ذریعے روکنا شجاعت حیدر ہے۔ اور ادھر حسین ابن علی نے جب ابو الفضل سے کہا کہ 30,000 کی فوج ہے، آپ نے ایک لکیر کھینچی۔ یہ ہے عباس۔ عباس کا کوئی مقام سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جب مولا حسین علیہ السلام آئے ہیں مدینہ سے مکہ، مدینہ سے چلے تھے 28 رجب کو عصر کے وقت، مکہ پہنچ گئے 3 شعبان کو۔
اور وہاں سے چلے ہیں 8 کو یوم ترویہ، 8 ذی الحج کو، شاباش، اور 2 محرم کو پہنچ گئے کربلا۔ یہ بیک گراؤنڈ ہے اس سفر کی، یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں۔ جب مکہ پہنچے تو سرکار سید الشہداء نے ابو الفضل کو بلایا کعبے کے سامنے اور کہا ابو الفضل، آپ کو علم ہے کہ مجھے مارنے کے لیے 40 حاجی احرام پہن کے خنجر چھپا کے آئے ہوئے ہیں کعبے کے جوار میں، میری نظر انتخاب میں تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جو ان کو جواب دے۔ تم چلے جاؤ کعبے کی چھت پہ، کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ اور جا کے خطبہ دو، میرا تعارف بھی کراؤ، اپنا تعارف بھی کراؤ اور ان کا تعارف بھی کراؤ۔ علی کا بیٹا ایسے ہی کعبے پہ سوار ہوا جیسے ان کا باپ 2 رسالت پہ سوار ہوا تھا۔ اور کعبے کی چھت پہ بلاغت ابو الفضل سنیں۔ سرکار ابو الفضل نے استعاذہ و بسملہ کے بعد یہ جملہ کہا، بیدار ہیں تو میں یہ خصوصیت ابو الفضل بھی پڑھوں آج۔ آپ نے نہج البلاغہ سنا ہے، آج ذرا بلاغت عباس بھی سنیں۔ سرکار نے خطبہ دیا اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابیہ، اس اللہ کی حمد ہے جس نے اس کعبے کو شرف بخشا ہمارے بابا کے آنے کی وجہ سے۔ علی کو شرف نہیں ملا کعبے میں آنے کی وجہ سے، علی کعبے میں نہ آتے تو بھی علی تھے۔ شرف ھذا البیت، شرف سمجھتے ہیں نا، یہ کعبہ شریف ہوا۔ جب بت تھے تو شریف تو نہ تھا نا نسبتاً، تو بھیا جب اللہ کا گھر علی کے بغیر شریف نہیں ہوتا تو لوگوں کی نسلیں علی سے لڑ کے شریف کیسے رہیں گے؟ اللہ اکبر، شرف، مہربان، سلامت رہے، سلامت رہے۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت، ھذا البیت بقدوم ابیہ، من کان بیتا فاصبح قبلۃ، یہ پہلے تھا بیت، قبلہ بنایا ہمارے بابا نے۔ یہ گھر رہ جاتا اگر ہمارے بابا نہ ہوتے، یہ صرف گھر رہ جاتا۔ اسے قبلہ تو علی نے بنایا، علی آئے تو قبلہ بنا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب مجسمہ آدم میں روح پھونک دوں تو فرشتوں سجدے میں گر جانا۔ تو سجدہ مٹی اور پتھر کا نہیں، دیواروں کا، چھت کا نہیں، دروازے کا نہیں، نسبت کا ہے۔ من کان بیتن فاصبح قبلتن، اور اب حیدر کے لال نے انگڑائی لی۔ حیثیت دیکھیں، یہ شکم فاطمہ سے نہیں مگر فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ محشر کے میدان میں جس کو فاطمہ اپنا بیٹا کہے گی وہ عباس ہے۔ قیامت کے دن دنیا میں مانگا تھا 2 کو، توجہ رہے، وہاں پیش کرے گی 2 کو۔ دنیا میں مانگا تھا عباس کو اور شیعوں کو، وہاں پیش کرے گی محسن کو، عباس کے بازوؤں کو۔ اللہ اکبر،
ذرا سمجھیں، جب رشتے ختم ہو جائیں گے محشر میں، وہاں بھی عباس کا رشتہ فاطمہ سے استوار رہے گا. یہ ابو الفضل کا مقام ہے. فرماتے ہیں اب عجیب یہ جملہ ہے خطبے کا. فرماتے ہیں ایہل کفرۃ الفجرہ اتسدون طریق البیت عن امام البررہ من کان من ہوا اقرب بہ من سائر البریت وادنا بہ. تم نے اے کافرو، اے فاجرو، ہیں احرام میں، ہیں طواف کرنے والے، ہیں سعی کرنے والے، ہیں حج کرنے والے، اور علی کا لال انہیں کافر کہہ رہا ہے، فاجر کہہ رہا ہے. یہی تو غدیری لہجہ ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. وہاں نہیں کہا تھا حج بھی ہو، نبی کا ساتھ بھی ہو، حجۃ الوداع بھی ہو، نبی سامنے بھی کھڑا ہو، نمازیں بھی قضا نہ ہو، روزے بھی قضا نہ ہو، تلاوت بھی قضا نہ ہو، صرف علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو تو یہ قوم کافر ہے. یہاں علی کا لال کہہ رہا ہے اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو. گویا ارادہ قتل امام کرنے والا کعبے میں بھی ہو تو کافر ہے. اب یزید کا مذہب نہ پوچھنا. مولا سلامت رکھے آپ کو. کیا تم نے اے کافرو، اے فاجرو، کیا تم نے راستہ روکا تھا امام برارہ کا؟ سامنے کھڑے ہیں امام حسین، امام برارہ کا، نیکوں کے امام کا. تم نے راستہ روکا تھا نا. وہ جو ساری مخلوق سے زیادہ اس کعبے کے قریب ہیں، وہ جو ساری کائنات سے زیادہ اس کعبے پہ حق رکھتے ہیں، جن کا حق ہے اس کعبے پہ، تم نے راستہ روکا تھا نا. بتاؤ تم جیتے یا ہم جیتے؟ کعبے کی چھت پہ کون کھڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تم نے روکا تھا. اور اب حیدر کے لال نے فصاحت و بلاغت کے دریا بہائے. فرماتے ہیں لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختیارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمسی لدہ. اگر اللہ کی حکمتیں نہ ہوتی جو مخفی ہیں، اگر اللہ کے اسرار اور اوامر نہ ہوتے جو بلند و بالا ہیں، اگر اللہ نے اپنی مخلوق کی ڈیوٹیاں نہ لگائی ہوتی، فرائض نہ سونپے ہوتے، اللہ کی مخلوق اگر حکم الہی میں پابند نہ ہوتی تو میرے مولا حسین کو یہاں نہ آنا پڑتا، کعبہ اڑ کے مدینے جاتا. کعبہ اڑ کے مدینے جاتا میرے مولا کے پاس. میرے مولا کو آنے کی ضرورت نہ پڑتی. تھک تو نہیں گئے؟ قد استسلم الناس الحجر. لوگ چومتے ہیں حجر اسود کو. والحجر یستسلم یدیہ. پہچانو میرے مولا کو. ساری کائنات حجر اسود کو چومتی ہے، حجر اسود میرے مولا حسین کے ہاتھ چومتا ہے. کچھ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ پھر فرماتے ہیں اتخوفون رجلا یلعب بالموت فی حجر امہ
تم اس مرد مجاہد کو ڈرانے آئے ہو کہ جس نے ماں کی گود میں موت سے کھیلا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مولا علی کا بیٹا ہے. پھر فرماتے ہیں لولا مشیت مولاي مجبولتن من مشیت الرحمن لوقعت علیکم کصقر الغضبان علی اصافیر الطیران. اگر میرے مولا حسین مشیت رحمان کے پابند نہ ہوتے تو میں ایک تم سب پہ ایسے ٹوٹتا جیسے غصے والا باز مسافر پرندوں کو پر مار کے گراتا جاتا ہے. میں تو اپنے مولا کی مشیت میں مجبور ہوں. اور پھر فرمایا ہے ہاتھ افسوس ہے تمہارے اوپر. تبرہ یہ نہیں ہوتا جو ہم کرتے ہیں، تبرہ یہ ہوتا ہے جو آل محمد کرتے ہیں. ہے ہاتھ قرآن میں آیا نا، ہے ہاتھ دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، رحمت خدا سے دور ہو جاؤ. علی کا لال کہہ رہا ہے کہ تم نفرت کے قابل ہو، تم لعنت کے قابل ہو، تم برات کے قابل ہو. ہے ہاتھ دور رہو. فانظروا ثم انظروا. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری حص سے تمیز ختم ہو گئی ہے. تمیز تو کرو. من ہوا شارب الخمر ومن ہوا صاحب الکوثر. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ شراب خار کون ہے، کوثر پلانے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمہیں یہ تمیز نہیں آ رہی. ممن ہوا فی بیتہ الرجس والشیطان ومن ہوا فی بیتہ الوحی والقرآن. تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ایک وہ ہے جس کے گھر میں رجس ہے، جس کے گھر میں شیطان ہے. ایک وہ ہے جس کے گھر میں وحی ہے، قرآن ہے. ممن ہوا فی بیتہ اللہوات والدنسات ومن فی بیتہ التطہیر والآیات. تم تمیز نہیں کر پا رہے ہو. ایک وہ ہے کہ جو دنسات رکھتا ہے، جو کثافتیں رکھتا ہے، لاب و لاب والا ہے. ایک وہ ہے جس کے گھر میں تطہیر بھی ہے، اللہ کی آیتیں بھی ہیں. یہ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. وہ عباس نے بتایا کہ سب کو ایک جیسا کہنا یہ یزیدیوں کی فکر ہے. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں بھائی؟ یہ آج آوازیں اٹھتی ہیں نا سارے ایک جیسے، یہ یزیدیوں کا کام ہے سارے ایک جیسے. ابو الفضل بتا رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ کریکٹر ہیں. بلکہ میں یوں کہوں ابو الفضل نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں، رجس اور تطہیر لڑ رہے ہیں، شیطان اور رحمان لڑ رہے ہیں، قرآن لڑ رہا ہے افسانہ نگاروں کے ساتھ، لہو و لعب والوں کے ساتھ عبادت والے لڑ رہے ہیں. خط فاصل کھینچ دیا. اور پھر اب ہے ساری محنت اس پیراگراف کے لیے کی. اے قریش، اے حجاج، قد وقعتم فی الغنطۃ التی وقعت فیہا قریش. تمہیں بھی آج ایک مہم درپیش ہے، تمہیں بھی آج ایک پریشانی لگی ہوئی ہے جو پریشانی قریش کو بھی لگی تھی. کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ انہم ارادوا قتل رسول اللہ ولم یکن. انہوں نے رسول کے قتل کا ارادہ کیا تھا اور کامیاب نہیں ہوئے. کیوں؟ مادام امیر المومنین حیا. وَأَرَدْتُمْ قَتْلَ ابن بنت رسول اللہ وَلَمْ يُمْكِنْ. کیفا
کیسے ممکن ہے قتل ابی عبداللہ؟ کیسے، توجہ رہے، کیسے ممکن ہے کہ تم حسین کو قتل کرو؟ کیفا قتل ابی عبداللہ ما کنت حیا، جب تک ام البنین کا بیٹا زندہ ہے۔ یہ ہے ابو الفضل۔ بس تقریر یہاں تمام ہو رہی ہے۔ ایک شاعر ہیں بہت بڑے عرب کے، ایک صاحب ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر 850 والیوم کی کتاب لکھی، الدائرۃ الحسینیہ، اور میں نے ان کے مکتبے میں 850 کی 850 کا مطالعہ کیا۔ یہ آیت اللہ ہے کرباسی، صادق کرباسی، جی ہاں، انہوں نے یہ جو کتاب لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں 850 والیوم کی، اس کی ایک جلد میں انہوں نے ایک عجیب شعر لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، درجہ اول کا شاعر، اس نے ایک مصرع لکھا عاشور کے بارے میں، یوم ابو الفضل استجار بہ الہدی۔ یوم عاشور اتنا سخت دن تھا کہ حسین ابن علی نے عباس کے پرچم کے نیچے پناہ لی۔ انہوں نے لکھا کہ وہ شاعر رونے لگے کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی معصوم امام کے بارے میں۔ اگلا مصرع نہیں کہا، روتے روتے سو گئے۔ عالم رؤیا میں حسین ابن علی کو دیکھا، مولا کہتے ہیں تمہاری ساری شاعری میں سے ہمیں مصرع ایک ہی پسند آیا۔ عباس کا مقام سمجھنا، تم نے تو مصرع ہی کل ایک لکھا ہے جو ہمیں پسند آیا۔ مولا میں تو گھبرا گیا کہ مجھ سے جسارت ہو گئی۔ کہا نہیں، دوسرا مصرع بھی لکھو۔ شاعر نے کہا مجھ میں ہمت نہیں، فرمایا میں کہتا ہوں۔ دوسرا مصرع حسین ابن علی نے کہا، عرض کروں، وَالشَّمْسُ بِقَدْرِ الْعِجَاجِ لِثَامُهَا۔ یہ تم نے صحیح لکھا ہے کہ میں نے بھی عباس سے پناہ لی تھی عاشور کے دن، اس لیے جملے کی قدر کرنا تو میری ساری محنت کام آ جائے گی اس جگہ۔ تم نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ میں حسین نے ہدایت محض نے پناہ مانگی تھی، پناہ لی تھی عباس سے عاشور کے دن، اس لیے کہ عاشور کے دن گرد اتنی زیادہ تھی کہ سورج غائب ہو گیا تھا۔ تو شاعر جب سورج غائب ہو تو چاند ہی تو روشنی دیتا ہے۔ میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، آج تاریخ رقم ہو گئی، سبحان اللہ۔ یہ ہیں ابو الفضل، ایک مجتہد تھے نجف کے، وہ عشرہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے عشرہ مکمل کیا تقریباً، تو عالم رویا میں بی بی فاطمہ آئیں، انہوں نے پوچھا سید ذکرتا شہداء کربلا ونسیت ولدی، تم نے سارے شہیدوں کا تو ذکر کیا، کربلا کے سارے شہیدوں کا، میرا بیٹا بھول گیا؟ سید کہتے ہیں کہ ذکر تو حسینک، میں نے آپ کے حسین کا تو بڑا ذکر کیا، ذکر تو حسنک، حسن کا بھی ذکر کیا، اولاد کا بھی ذکر کیا۔ بی بی نے کہا مبالغہ کے بعد حسن و حسین تو رسول کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے۔ سبحان اللہ، یہ علم ہے نا، علم، عباس کا حرم اور عباس کا علم، یہ عجیب خصوصیت ہے۔ اللہ نے عباس کے حرم پہ اور عباس کے علم پہ کچھ فرشتوں کو موکل کیا ہے۔ جب بھی آپ مانگتے ہیں نا اللہ سے، وہ فرشتے آپ کی التجا اوپر نہیں لے جاتے، اللہ نے انہیں
یہ اپروول دی ہے کہ جو کوئی عباس کے علم کا پھریرہ پکڑ کر یا عباس کی زری پکڑ کے مانگے اس کی تمنا پوری کر دو. یہ آیت اللہ خوئی سے پوچھا تھا رضوی صاحب نے کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو آقا نے کہا تھا اس لیے کہ عباس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی. اللہ اکبر. عباس اس وفادار ماں کا بیٹا ہے کہ جو بیاہ کی آئی تھی تو پہلے اس دہلیز کا بوسہ لیا جہاں پر فاطمہ کے قدم لگے تھے. یہ جو آپ امام بارگاہوں کا بوسہ لیتے ہیں نا، یہ سنت ام البنین ہے، یہ سجدہ نہیں ہے. غلط فہمی میں نہ آئے لوگ، سجدہ اللہ کا ہے، یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے ان ذوات مقدسہ کا. اللہ اکبر. کہ جس دہلیز پر فاطمہ کے قدم آ جائیں وہ بوسے کے قابل ہے. ہمارا ایمان ہے ہمارے ہر امام بارگاہ میں بی بی کے قدم آتے ہیں. اللہ اکبر. اندر گئی، حسن و حسین کو دیکھا، دونوں موجود تھے، احترام میں کھڑے ہو گئے، اماں کہہ کے سلام کیا. ام البنین کہتی ہیں فاطمہ نام تھا، بنت حزام، کلابیہ خاندان تھا. شہزادو مجھے جس نام سے چاہو پکار لینا، مجھے ماں نہ کہنا، میں تو تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں. سبحان اللہ. عرب کا دستور ہے جب تک اولاد نہ ہو عرب نام سے پکارتا. بی بی کا نام تھا فاطمہ، تو مولا علی کہتے تھے فاطمہ ایتینی بالماء، پانی لائیے، سوینی فراشی، میرا بستر بنا دے. فاطمہ کہہ کے پکارتے تھے. 7واں دن تھا، علی جو گھر آئے تو دیکھیں کہ نئی نویلی دلہن آنگن میں بیٹھ کے رو رہی. ماذا یبکی کہ یا فاطمہ، فاطمہ کس نے رلایا؟ کہ مولا آپ میرے امام بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، مولا واقع بھی ہیں، آج کے بعد جس نام سے چاہے پکار لے، مجھے فاطمہ نہ کہنا. کیوں بی بی تمہارا نام جو فاطمہ ہے، مولا آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا، حسنین کو ان کی ماں یاد آ جاتی. سبحان اللہ. میں نے تو یہاں تک سنا ہے، روایتوں میں دیکھا ہے میں نے، 17 محرم کو مدینہ میں خبر پہنچ گئی تھی شہادت حسین کی. 17 کو، 10 کو جمعہ تھا، 17 کو جو اگلا جمعہ آیا خبر پہنچ گئی. خطیب مسجد نبوی نے خطبے میں کہا قتل الحسین بارض کربلا. روزہ رسول پہ جمعہ پڑھنے والوں، حسین کربلا میں قتل ہو گئے. یہ آواز ہوا نے علی کی بیوہ تک پہنچا دی. گھر سے نہ نکلنے والی مادر عباس قتل حسین کا سن کے گھر میں بیٹھ نہ سکی، برقع اوڑھا اور صدر دروازے پہ آئی. ابھی خطبہ جاری تھا، صبر بھی نہ کر سکی کہ خطبہ ختم ہو. انٹرپٹ کر کے بی بی کہتی ہے خطیب اتنا بتا، جب حسین مارے گئے عباس کہاں گیا؟ مولا سلامت رکھے عباس کے مریدوں. یہ ماشاءاللہ 2-2 3-3 گھنٹے سے جو ڈرائیو کر کے میرے بھائی بہن بچے بچیاں آئے ہیں نا، غازی کے مریدوں، یہ ہے ام البنین. اللہ اکبر. روایتوں میں آپ نے بھی دیکھا ہے، سنا بھی ہے. یہ بی بی جنت البقیع میں آ جاتی واقعہ کربلا کے بعد، چھوٹی چھوٹی 4 قبریں بناتی. اس کے 4 بیٹے تھے بی بی کے، 4 بیٹے، چاروں شہید ہوئے تھے، عباس، جعفر، عبداللہ، عثمان. 4 قبریں بنا کے بی بی پھر ان قبروں کے چھوٹے چھوٹے نشان اوپر لکھتی، ھذا قبر العباس، ھذا قبر عبداللہ، ھذا قبر جعفر. اور پھر ساری خاک کو ملا کے بڑی سی قبر بناتی اور کہتی میرے بچوں ناراض نہ ہونا، میں تمہیں نہیں روؤں گی، اس غریب کو روؤں گی جس کی رونے والی ماں زندہ نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جعفری سینٹر میں آج ابو الفضل کی مجلس میں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، والنٹیئر کو جزائے خیر دے، انتظامیہ کو، مولانا محترم کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اگر کوئی بھی میرا بھائی بہن کوئی بھی امید لے کر آیا ہے جعفری سینٹر سے، آج کی مجلس سے خالی نہ جائے.
آج ابو الفضل کی مجلس ہے، میرے استاد تھے آیت اللہ شیخ عباس نجفی، وہ فرماتے تھے بیٹا جب بھی ابو الفضل کی مجلس پڑھنا میری طرف سے کہنا آج مردوں کے دروازے پہ علی آئیں گے، عورتوں کے دروازے پہ ام البنین آئیں گے۔ ماشاء اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ابو الفضل جرنیل تھے سپاہ حسینی کے۔ بس اب 5 جملے اور پڑھنے ہیں، صرف 5 جملے، مجلس تمام ہو رہی ہے۔ پہلا جملہ یہ ہے کہ حسین ابن علی نے کسی جوان کے گرنے پر ایسا بین نہیں کیا جو عباس کے گرنے پہ کیا۔ عرض کروں، الآن انکسر ظہری، عباس تیرے گرنے نے میری کمر توڑ دی، عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ وقلت ہیلتی، اس کا ترجمہ جو میں کرتا ہوں احتیاط سے، عموماً آپ نے سنا ہے نا کہ میرے چارے ختم ہو گئے۔ عباس تیرے گرنے کے بعد اب چارے ختم ہو گئے، میں اس کا ترجمہ یہ کرتا ہوں عباس تیرے بعد میں بے چارہ ہو گیا۔ صحیح ترجمہ یہ ہے، عباس بس میں بے چارہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آئے ہیں عباس کی لاش پہ، ابھی روح باقی تھی، آنکھوں میں سے تیر نکالا، خون کا فوارہ جاری تھا، اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا رومال نکالا، اس رومال سے خون صاف کیا۔ قیمت سمجھ میں آ گئی رومال فاطمہ کی؟ انسان ہو عباس، بازو کٹائے، سر میں گرز لگے، آنکھ میں تیر لگے، تیروں کی بارش ہو، تلواروں کی بارش ہو، منہ کے بل زمین پہ گرے، اس کی قیمت ہے کہ حسین اپنی ماں کے رومال سے عباس کی آنکھ صاف کریں، یا انسان ہو حر، کشتی پہ سوار ہو، سر پھٹ جائے، رومال فاطمہ ملے۔ ٹوٹل 2 کو ملا ہے کائنات میں، تیسرا کوئی بندہ نہیں ہے جسے رومال فاطمہ ملا ہو، یا عباس کو یا حر کو۔ آنکھ میں تیر کے بعد، حر کا سر پھٹنے کے بعد، آپ اپنی قسمت پہ کتنے نازاں ہوں گے۔ جس رومال کی قیمت تھی عباس کی آنکھ، حر کا سر، ادھر آپ نے 2 آنسو بہائے غریب کے لیے، حسین کی ماں رومال لے کے آ گئی، میرے بیٹے کے عزادار اپنے موتی یہاں دے۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ حد نظر تک میں دیکھ رہا ہوں مجمع ہی مجمع ہے، سبحان اللہ۔ غازی کے مریدو، حسین ابن علی نے پہلا مرثیہ کہا، یہ مرثیہ خانوں کی قدر کرو، یہ شعراء اہل بیت کی قدر کرو، کل بھی کہا تھا۔ پہلا مرثیہ عباس کا، حسین نے کہا، سنیں گے؟ الیوم نامت اعین بک لم تنم وتساہرت الاخری عز منامها۔ عباس، پہلا شعر صرف، عباس تیرے ڈر کی وجہ سے فوج یزید کی آنکھیں آج تک بند نہیں ہوتی تھی، آج کے بعد وہ تو سو جائیں گے، اور میری بہنیں بیٹیاں سبحان اللہ۔ عباس کا سر اٹھایا، ابھی رمق باقی ہے، ابھی روح نہیں نکلی، ابھی روح باقی ہے، جان باقی ہے۔ عباس کا سر اٹھایا، حسین ابن علی نے اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے سر ہٹا لیا، اتنی ہمت تھی ابھی عباس میں۔ پھر سر اٹھایا، مقرر جب سر ہٹا لیا اور خاک پہ رکھا، مولا پوچھتے ہیں عباس اپنے بوڑھے بھائی کو اپنی زندگی کی آخری خدمت نہیں کرنے دو گے؟ مولا مجھے ایک وقت یاد آ گیا،
بابا نے بتایا تھا، آپ بھی جانتے ہیں، جب آپ کے نانا رسول گئے تھے، آپ کے نانا کا سر تھا، ہمارے بابا علی کا زانو تھا۔ جب بابا گئے تھے، بابا کا سر تھا، بھائی حسن کا زانو تھا۔ جب بھائی حسن گئے تھے، بھائی کا سر تھا، آپ کا زانو تھا۔ اب جو میں جا رہا ہوں، میرا سر ہے، آپ کا زانو ہے۔ اگر ہم بنی ہاشم کا یہی طریقہ ہے، جانے والے کا سر ہوتا ہے، رہنے والے کا زانو ہوتا ہے، یہ سوچ کے سر ہٹا لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد جب آپ زینے ذوالجناح سے گریں گے، آپ کا سر تو ہوگا مگر زانو کس کا ہوگا؟ دریا کے کنارے سے ایک نحیف آواز آئی، عباس فکر نہ کر، جس ماں نے چکیا پیس کے پالا۔ وہ ماں آ گئی عباس، وہ ماں آ گئی عباس، بس مجلس ہو گئی۔ دو جملے اور سن لیں، اور اگر نہ سنے ہوں تو مجھے معاف کر دینا، اپنی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ العظمی شیخ جعفر شوستری نے لکھا کہ جتنے شہید تھے کربلا کے، ہنگام قبض روح علی آتے تھے، جام کوثر کا لاتے تھے، اکبر کو بھی پلایا، قاسم کو بھی، اون و محمد کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی، اپنے نواسوں پوتوں کو بھی۔ فرماتے ہیں استو شہدہ ابو الفضل عطشانہ، کربلا کا کوئی شہید قبض روح کے وقت پیاسا نہ تھا، پیاس بجھ گئی، مگر ام البنین کا بیٹا دنیا سے پیاسا مرا، پیاسا گیا۔ پھر خود لکھتے ہیں، کیا علی اپنے ہم شکل بیٹے کے لیے جام کوثر کا نہ لائے ہوں گے؟ لکھتے ہیں جام دو آئے، ایک نبیل آئے، ایک علیل آئے۔ ابو الفضل نے یہ کہہ کے پینے سے انکار کر دیا، میری وفا پہ داغ آ جائے گا، میرے بھائی کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ یا زہرا، یہ ہے معجزہ ابو الفضل کا، میرے بھائی کے بچے پیاسے ہیں، میں تو اصغر کے لیے پانی لینے آیا تھا، میں پانی پی کے نہیں جاؤں گا۔ ماشاءاللہ مجلس تمام ہو گئی، ایک جملہ رہ گیا۔ یہ جملہ میں کبھی سوچتا ہوں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، بعض اوقات برداشت نہیں ہوتا۔ سن لیجئے پہلے حوالہ، حجت الاسلام والمسلمین شیخ مرتضی شاہرودی، عربی کے بھی نمبر 1 خطیب ہیں آج کے، اور فارسی کے بھی، روضہ عباس میں پڑھ رہے تھے مجلس، میں نے ان سے یہ جملہ سنا، اور یہ جملہ خدا کی قسم ایسا ہے کہ جو میرے بھائی بہن 2-3 گھنٹے ڈرائیو سے آئے ہیں نا، جاتے ہوئے بھی ڈرائیونگ کے دوران بھی رونا آ جائے گا، شاید بستر پہ بھی آج عباس یاد آ جائے۔ یہ جو جملہ میں اب پڑھ رہا ہوں، ابھی میں نے پڑھا ہے نا، قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم سارے خوبصورت تھے، حسین بھی کھڑے ہوں، علی اکبر بھی کھڑے ہوں، اور پھر قمر ہوں، عباس۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عباس سب سے دراز قامت تھے، تو سب میں سے جو نظر آتے تھے وہ عباس آتے تھے۔ تو جب قافلہ لٹ کے آ گیا، بی بی زینب نے جا کے شہیدوں کی قبروں پہ سلام کہا۔ جب شاطی الفرات پہ آئیں، وہ سکینہ کا چچا جس نے وصیت کی تھی نا کہ مولا سید سجاد سے کہیے گا ہر قبر پہ ہر شہید کا نام لکھے، میری قبر پہ اتنا لکھ دے، ہاذا قبر سکائے سکینہ الذی قتل عطشانہ، یہ سکینہ کے اس معشقی کی قبر ہے جو دریا کے کنارے سے پیاسا مارا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلکہ میں ایک جملہ آج کہہ دوں، کچھ مصیبتیں کچھ ذریعوں پہ پڑھنی منع ہے۔ اکبر کی شہادت، حسین کی ذریع پہ، سکینہ کی پیاس،
عباس کے روضے پہ، زینب کی اسیری شاہ نجف کی قبر پہ. یہ منع ہے. بس آخری جملہ التماس دعا. شاہ رودی نے پڑھا کہ جب زینب اجڑ کے آ گئی تو بی بی زینب ساری بیویاں سید سجاد قبر عباس پہ گئے. بی بی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، عباس کی قبر پر جا کر کندھے پہ سید سجاد کے ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا، یا علی ابن الحسین کان اخی ابو الفضل طویل القامت. بیٹا سجاد میرا بھائی عباس بڑا دراز قامت تھا. برداشت کر سکو گے عرض کروں میں؟ آپ نے بھی علی صفدر ساری دنیا میں نوحے پڑھے. مولانا معذرت چاہ رہا ہوں بھائی جان، معذرت چاہ رہا ہوں اس جملے پر، برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا. بی بی زینب نے سید سجاد کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، کانا اخی ابو الفضل طویل القامت، میرا بھائی ابو الفضل بڑا دراز قامت تھا. لماذا سویتا قبرہ صغیرہ، مگر تو نے میرے بھائی کی قبر چھوٹی سی کیوں بنائی؟ جواب بتاؤں یا بس کر دوں؟ عابد بیمار کا جواب بتاؤں یا بس کر دوں؟ سن سکو گے جواب؟ جو جواب دیا ہے عابد بیمار نے، جو جواب دیا ہے، میں دارین قربان کر دوں عابد بیمار کی اس غربت بھرے جملے پہ. پھوپھی اماں، آپ نے پوچھا نا آپ کے بھائی کی قبر میں نے چھوٹی کیوں بنائی؟ سوچ رہا ہوں شاید برداشت نہ ہو. پردے میں پڑھوں گا، پردے میں پڑھوں گا، پردے میں سن لو. آپ کے بھائی عباس کی لاش بینڈ ہو گئی تھی. خدا کی قسم آپ کے بھائی عباس کی لاش ظالموں نے بینڈ کر دی تھی. کیوں بیٹا؟ کہ آپ کے بھائی عباس کی شہادت کے بعد شامیوں کے ڈر ختم ہو گئے. بس اس سے آگے نہیں پڑھوں گا. شامیوں کے ڈر ختم ہو گئے. انہوں نے آپ کے بھائی عباس کی لاش کی اتنی توہین کی، جتنی لاش ملی ہے اتنی قبر بنائی. ماتم عباس. تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ فرش اعضا پہ آئیں. مولا عباس کو پرسہ دیں گے. قبلہ نے جو مصائب پڑھے ہیں